السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے عورت اور مرد کی نماز میں ایسی 14 فرق ہیں جو آپ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور سارے مسائل ترتیب وار سمجھ لیجیے اور اپنے گھر والوں کو بھی سمجھائیے، خود بھی سمجھیے تاکہ نماز پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو سکے۔ حضرات فقہاء کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے احادیث شریفہ اور آثار صحابہ وغیرہ کو سامنے رکھ کر عورت اور مرد کی نماز کی کیفیت میں جو فرق بیان کیے گئے ہیں، آج اس پورے ویڈیو میں وہی آپ کو بتائے جائیں گے۔ نمبر 1، عورت تکبیر تحریمہ میں صرف کندھوں اور سینوں تک ہاتھ اٹھائے گی، جبکہ مردوں کو کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانے کا حکم ہے۔ نمبر 2، عورت دوپٹہ اور چادر کے اندر سے ہاتھ اٹھائے گی، جبکہ مرد کے لیے ہاتھ کو باہر نکال کر ہاتھ اٹھانے کا حکم ہے۔ نمبر 3، عورت اپنے سینے پر ہاتھ رکھے گی، جبکہ مرد کے لیے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا حکم ہے۔ نمبر 4، عورت رکوع میں معمولی سا جھکے گی، جبکہ مرد کے لیے اچھی طریقے سے جھکنے کا حکم ہے تاکہ سرین، پیٹھ اور اس کی یہ گردن سر پورے لیول میں ہو جائے۔ نمبر 5، عورت گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے وقت انگلیاں ملائے رکھے گی، جبکہ مرد کے لیے اس وقت انگلیاں کھولنے کا حکم ہے۔ نمبر 6، عورت رکوع میں گھٹنوں پر صرف ہاتھ رکھے گی، جبکہ مرد کے لیے گھٹنوں کو پکڑنے کا حکم ہے۔ نمبر 7، عورت رکوع میں گھٹنوں کو ذرا خم دے گی، جبکہ مرد کے لیے گھٹنوں کو خم دینا منع ہے۔ نمبر 8، عورت کے لیے قیام اور رکوع میں اپنے دونوں ٹخنوں کو ملانا بہتر ہے، جبکہ مرد کے لیے دونوں ٹخنوں کے درمیان 4 انگل کے بقدر فاصلہ رکھنا افضل ہے۔ نمبر 9، عورت رکوع اور سجدے میں سمٹ کر رہے گی، جبکہ مرد کے لیے ہر عضو کو الگ الگ رکھنے کا حکم ہے۔ نمبر 10، عورت کے لیے سجدے میں دونوں قدم کھڑے کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ وہ بیٹھے بیٹھے زمین سے چمٹ کر سجدہ کرے گی، جبکہ مرد کے لیے دونوں پیروں کو کھڑا کر کے انگلیوں کو قبلے کے رخ کی طرف کرنے کا حکم ہے۔ نمبر 11، عورت سجدے میں اپنی کوہنیوں کو بچھا کر رکھے گی، جبکہ مرد کے لیے کوہنیوں کو اٹھا کر رکھنے کا حکم ہے۔ نمبر 12، عورت تشہد میں دونوں پیر دائیں جانب نکال کر بیٹھے گی، جبکہ مرد کے لیے دایاں پیر کھڑا کر کے بائیں پیر پر بیٹھنا مسنون ہے۔ نمبر 13، عورت تشہد کے وقت اپنی انگلیاں ملا کر رکھے گی، جبکہ مرد کے لیے انگلیاں اپنے حال پر رکھنے کا حکم ہے۔ نمبر 14، اگر جماعت میں کوئی بات پیش آئے، یعنی عورت اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے اور امام سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ اس کو الٹے ہاتھ سے تالی بجا کر متوجہ کرے گی، جبکہ مرد کے لیے ایسی صورت میں بآواز بلند تسبیح یا تکبیر کا حکم ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی نے ظہر کے اندر بآواز بلند قرات کرنا شروع کر دیا تو یہ پیچھے سے کہے گا اللہ اکبر، تو امام صاحب سن کر متوجہ ہو جائیں گے اور اپنی آواز پست کر لیں گے۔ تو یہ چند مسائل ہیں، ضروری مسائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ ہمارے یوٹیوب چینل راہ سنت کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔